فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ اس وقت بھی امریکہ میں موجود ہیں. انہوں نے وہاں پہ میڈیا سے بھی بات کی, انہوں نے ٹیررزم کے اوپر بات کی, انہوں نے کشمیر کے اوپر بات کی, انہوں نے بھارت کے اوپر بات کی. ان کی دیگر چیزیں جو تھیں وہ بڑی ایک طویل قسم کی انہوں نے میڈیا کو ساری باتیں بتائی ہیں, مطلب بہت ہی ٹرانسپیرنسی سے بتائیں کہ جی میں ادھر آیا ہوں, میں نے یہ ڈسکشنز ہوئی ہیں, یہ مدعا تھا اس چیز کا. تو یہ بھی بہت زبردست چیز ہے کہ عموماً یہاں پہ بھی ہمیں نہیں تھا پتہ ہوتا, ہمیں ڈفرینٹ جگہوں سے کوارٹر سے پتہ چلتا ہے. یہ تو بڑا آؤٹ ورڈلی انہوں نے بتایا کہ جی یہ کتنی اچھی بات ہے, اور انہوں نے خاص طور پہ پاک یو ایس ریلیشنز کی بات کی کہ کتنی بہتر ہو گئی ہیں کہ بھئی 1.5 مہینے میں دوسرا وزٹ ہے ان کا. تو یہ ایک تو بہت اچھی چیز ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا آپ نا تھوڑا مائنڈ سیٹ اگر سمجھیں, جب اس پریزیڈنسی کا ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ نو ٹو وار. یوکرین روس والی چیز کے اندر بھی انہوں نے اب جا کے ایک سٹیپ فارورڈ ہے, ان کی ولادیمیر پوٹن سے میٹنگ ہے باقاعدہ طور پہ. پاکستان انڈیا کانفلکٹ جو ہوا, وار ہوئی, اس کے اندر انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا, سیز فائر کا وہ بھرپور کریڈٹ لیتے ہیں اور ہم بھی ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں اس چیز کا. اور انہوں نے 33ویں دفعہ یہ بات کب کی انڈیا پاکستان کا, میں نے آرمینیا اور آذربائیجان کی ثالثی کراتے ہوئے, جو 3 دہائی کی ایک کانفلکٹ ہے, اس کو انہوں نے حل کروایا اپنی وائٹ ہاؤس کے اندر, اور دونوں نے ہاتھ ملایا. ٹرمپ صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑا, اور آذربائیجان کے جو پریزیڈنٹ ہیں, جو ہمارے بھی پاکستان کے دوست ہیں, انہوں نے بھی ان کو کہا جی کہ ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کرنا چاہیے, ہے جو چیز ان کو چاہتے بھی ہیں میرے خیال میں. تو اگر امریکی پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ دنیا کے اندر سکون چاہ رہی ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ سیز فائر رہے, اور وہ چاہ رہی ہیں کہ ناٹ اے گن فائرڈ, تو آپ اس سے الگ طرف اگر چل پڑیں گے اور آپ جنگی صورتحال کریٹ کریں گے, تو وائی وڈ دے بی یور فرینڈس. یہ سر اگر آپ کو اور مجھے بیٹھے ہوئے, اور ہمارا کوئی ڈپلومیٹک ایکسپوجر اتنا نہیں ہے, ہم تو جرنلسٹ ہیں, ہم تو مطلب اخباری لوگ ہیں, ہم تو نیوز کے لوگ ہیں, اگر ہمیں اتنا بلیک اینڈ وائٹ چیز نظر آئی, تو ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ جے شنکر سے لے کے وہ ان کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی. بالکل سر. اور دیکھیں, ایک تو یہ کہ پاکستانیوں پوری دنیا کو خوش ہونا چاہیے آرمینیا اور آذربائیجان کی صلح کی وجہ سے. کیوں؟ مطلب پاکستان میں کوئی بندہ سوچے یا ترکی میں کوئی بندہ سوچے کہ جی وہ کدھر ہے, ہمارا ان سے کیا لینا دینا. یہ اس جنگ کے ختم ہونے کی وجہ سے امکان ہے کہ تیل کی عالمی مارکیٹ میں پرائس شاید $60 سے بھی نیچے آ جائے. تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ پوری دنیا کو ہوگا. اچھا, ٹرمپ صاحب کو کیا پڑی تھی کہ جی وہ ان کی میں نے صلح کرانی ہے. اگین ٹرمپ صاحب کاروبار کرنے آئے ہیں. ٹرمپ صاحب کا ایک نعرہ ہے کہ امریکہ کو میں نے فائنینشلی اکانومی کے حساب سے امپروو کرنا ہے. سو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے نا اس وقت دنیا میں, چائنا کو آپ دیکھیں وہ صرف ایک چیز پہ فوکس کر رہا ہے, اکانومی پہ. امریکہ کو دیکھیں ایک چیز پہ فوکس کر رہا ہے, اکانومی پہ. پاکستان کو اور پاکستان سب کو کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان بھی اب صرف ایک چیز پہ فوکس کر. سو ان حالات میں جس ملک کا بھی فوکس اکانومی کے علاوہ کہیں ہوگا, اس کو پینلائز کیا جائے گا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, انڈیا ان میں سے ایک ہے, اور اسرائیل کو لگ رہا ہے کہ اس کی پکڑ کبھی نہیں ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کی پکڑ بھی جلدی ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.